السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ آسمان پہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہسپتال کی عمارت کوئلے کی طرح سیاہ پڑی تھی۔ دھوئیں کے بادل ابھی تک اوپر اٹھ رہے تھے۔ ارد گرد رش تھا، فائر بریگیڈ، رپورٹرز کے کیمرے، پولیس۔ ایک جگہ وہ دونوں گارڈز کھڑے ایک پولیس افسر سے بات کر رہے تھے۔ فاصلے پر ایک پولیس موبائل کے ساتھ ASP سرمد شاہ کھڑا تحمل سے توقیر بخاری کو سن رہا تھا، جو پاگلوں کی طرح غرا رہے تھے۔ تم لوگوں نے میری برسوں کی محنت برباد کر دی۔ اپنے بچوں کی طرح خیال کیا تھا اس عمارت کا میں نے۔ ڈاکٹر صاحب آرام سے، میں نے کہا نا ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ خاک تفتیش کرو گے تم؟ کل تم نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ اوپر والے کہہ رہے ہیں اگر پھر کوئی مطالبہ کیا تو جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا، اور آج میرا ہسپتال جلا ڈالا گیا۔ اندھا ہوں میں، بچہ ہوں میں؟ آستین سے کف رگڑتے، پسینے سے تر چہرے اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے دبا دبا سے چلائے تھے۔ تم سب بھگتو گے، وہ نیاز بیگ کا بھائی اور تم سب ملے ہوئے ہو۔ میں بڑا لحاظ کر رہا ہوں آپ کا۔ محنت نہ محنت، یہ جگہ ہم نے آپ کو دی تھی۔ آدھی سے زیادہ مشینیں ہم نے آپ کو دی تھیں۔ ناگواری سے ٹوکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی کنسٹرکشن پہ لگائی۔ میرے اوپر قرضہ ہے۔ مجھے کنگال کر دیا تم لوگوں نے۔ وہ بال نوچ رہے تھے، وہ واقعی بال نوچ رہے تھے۔ قدرے فاصلے پہ کار آ رکی اور تیزی سے دروازہ کھول کر ڈاکٹر ایمن باہر نکلی۔ ادھر ادھر دیکھتی، قدم بڑھائے تو سامنے عمارت نظر آئی۔ وہ زنجیر پا ہوئی، برف ہوئی، نمک کا مجسمہ ہوئی، اور اس کی آنکھیں اس کوئلے کی سی ہوئی عمارت پہ جا ٹھہری۔ لب ہلکے سے کھل گئے اور دل خالی ہو گیا۔ بے اختیار اس نے کار کے دروازے کا سہارا لیا۔ سب جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ بنا پلک جھپکے وہ اس عمارت کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا اور کانوں کے ہیرے ویسے ہی جگمگا رہے تھے۔ اس شام ڈاکٹر ایمن بہت تھکی نڈھال سی اپنے لاؤنج میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ گھر خالی تھا، بچوں کو نانی کی طرف بھیج دیا تھا اور ڈاکٹر توقیر تھانے گئے ہوئے تھے۔ وہ پیر اوپر کیے یک ٹک بیٹھی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ پھر یکاجک کھٹکا سا ہوا۔ وہ چونکی، ٹھک ٹھک ٹھک، مدھم سی بیٹ۔ وہ سست روی سے اٹھی اور راہداری کی طرف آئی۔ اندھیر گھر میں ادھر ادھر چلتی اپنی اسٹڈی کے دہانے پہ آ رکی۔ دروازہ دھکیلا، اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے نیلگوں روشنی آتی تھی۔ وہ جانے لگی تبھی یکدم رکی۔ میز کے پیچھے کنٹرول چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا سارا وجود اندھیرے میں تھا، صرف ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا جس سے وہ میز پہ اپنے پین کو ٹھک ٹھک بجا رہا تھا۔ پنجاب پرزن کے 4 C ہوتے ہیں: کنٹرول، کسٹڈی، کیئر اور کریکشن۔ تاریکی میں بھی وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ وہ بت بن گئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کانفیڈینشلٹی کے 5 C ہوتے ہیں جن کے تحت پریویلیج توڑا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ 9 کے 9 C یاد رہے، مگر مجھے صرف ایک C کا علم ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی۔ پلکیں چپک کر اندھیرے میں آنکھوں کو عادی کیا تو منظر واضح ہوا، اور وہ C ہے، کاربن۔ وہ آگے ہوا۔ نیلی روشنی میں فارس کا چہرہ واضح ہوا۔ اس میں سرد سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں تپش تھی۔ وہ آگ اور برف ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کاربن نہیں جو آپ کے کانوں میں ہے۔ انگلی سے ڈاکٹر ایمن کے کانوں کی طرف اشارہ کیا، جن میں جگمگاتے ہوئے دنیا کے سخت ترین کاربن تھے، بلکہ ایک ہائیڈرو کاربن، وہ C جو آپ کو بھول گیا تھا، CH4۔ ڈاکٹر ایمن کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میتھین نیچرل گیس۔ وہ شل رہ گئی۔ تم نے آگ لگائی ہے میرے ہسپتال میں، ہے نا؟ تم نے کیا نا یہ سب؟ اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آیا۔ وہ یکدم آگے آئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ میرے برسوں کی محنت تھی، وہ میری پوری زندگی تھا۔ وہ دبا دبا سا چلائی تھی۔ ہمارے اوپر قرضہ ہے، اسے کیسے اتاروں گی میں تباہ ہوگی فارس غازی۔ گڈ۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ایمن کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ تم نے مجھ سے بدلہ لیا نا، پریویلیج توڑنے کا، پرجری کا۔ ہاں، بولا تھا میں نے جھوٹ، اور اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھے جھکی کھڑی وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ میں ابھی کے ابھی پولیس بلا رہی ہوں، توقیر، ASP، میں سب کو بتاؤں گی کہ یہ تم نے کیا ہے، یہ سب۔ کاؤنٹ آف مونٹے کرسٹو واپس آ گیا ہے اور وہ ایک ایک سے بدلہ لے رہا ہے، اور میں، اس کا سانس پچھڑ رہا تھا، میں میڈیا پہ بھی سب بتاؤں گی۔ تمہاری بیوی اور تمہارے بھائی کے افیئر کی ایک ایک تفصیل بتاؤں گی۔ نہیں،
آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ آواز پہ وہ چونکی۔ کھڑکی کے پردے کے ساتھ کھڑی لڑکی آگے چلتی آئی اور فارس کی کرسی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ وہ ایک انگلی سے مسلسل اپنی گھنگریالی لٹ لپیٹ رہی تھی اور اس کا چہرہ نیلی چاندنی میں دمک رہا تھا۔ ڈاکٹر ایمن ہاتھ ہٹا کر سیدھی ہوئی، شرربار نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ فارس اب پیچھے کو ٹیک لگائے مسلسل پین سے میز کی سطح پہ ٹھک ٹھک کر رہا تھا۔ یہ تم دونوں کی بھول ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ فارس نے قلم رکھا اور میز پر پڑا فوٹو فریم اٹھا کر سامنے کیا، جس میں ایمن، توقیر اور ان کے 3 بچے مسکرا رہے تھے۔ آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر ایمن نے استہزائیہ اوہ کر کے سینے پہ بازو لپیٹے۔ اچھا تو تم میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ تم یہ نہیں کر سکتے۔ یو ڈونٹ ہیو اٹ آن یو۔ تم قاتل ہو نہ ہو سکتے ہو۔ اس بات پہ زمر نے چند لمحے کے لیے فارس کو دیکھا، پھر چہرہ ڈاکٹر کی طرف موڑا۔ کوئی کسی کو قتل کرنے نہیں جا رہا ڈاکٹر ایمن، سکون سے بولی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں دوسرا ویلنس کیمرے لگے ہیں۔ ڈاکٹر ایمن نے بے یقینی بھرے غصے سے انہیں دیکھا۔ تم لوگوں نے میرے گھر میں کیمرے لگائے ہیں؟ اچھا تو کیا ریکارڈ کیا تم نے؟ اے ایس پی اور ہماری باتیں ہوں، ہم ایسی ملاقاتیں گھر پہ نہیں کرتے۔ ہم یہی ریکارڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے کچھ زیادہ دلچسپ ریکارڈ کیا ہے۔ کہتے ہوئے زمر نے اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین روشن کی۔ نیم اندھیر کمرے میں روشنی چمکی، اسکرین اس کے سامنے آئی۔ ایمن کی آنکھیں اس پہ جھکیں۔ یہ آپ کی اور آپ کے بہنوئی کی ایک گفتگو ہے۔ اس نے پلے نہیں کیا، صرف سٹل امیج نظر آ رہا تھا، مگر ڈاکٹر ایمن کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا، کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ جیسا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا، آپ کا بڑا بیٹا بہت پیارا ہے، مگر وہ صرف آپ کا بیٹا ہے، ڈاکٹر توقیر کا نہیں۔ اسکرین سامنے لہرائی۔ اس کا باپ آپ کی بہن کا شوہر ہے۔ اوہ، ڈاکٹر توقیر کو تو علم ہی نہیں ہے نا اس بات کا۔ ڈاکٹر ایمن کرسی کی پشت پکڑے پکڑے جھکی، چند گہرے سانس لیے، پھر سامنے بیٹھی۔ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ فارس دونوں ہاتھ باہم ملائے میز پہ آگے کو جھکا، اس کی نیم مردہ آنکھوں میں دیکھا۔ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی پہ ایسا الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے فارس کی نظروں میں تپش ابھری۔ تم نے میری بیوی پہ بھری کچہری میں الزام لگایا، تم نے میرے بھائی پہ الزام لگایا۔ چند لمحے تک ایمن کچھ بول نہ پائی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا تم یہ سب بھول نہیں سکتے تھے؟ رہا ہو گئے، شادی کر لی، سیٹل ہو گئے، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تھے؟ تم لوگوں نے معافی کب مانگی تھی؟ تم لوگوں نے میرے بھانجے کے ساتھ بھی وہی کیا جو میرے ساتھ کیا، لیکن اب کم از کم تم ایک لمبے عرصے تک کسی کے ساتھ دوبارہ یہ نہیں کر سکو گی۔ دوبارہ ٹیک لگائی، آنکھیں سکیڑ کر اسے اسی تپش سے دیکھا۔ اور اب محترمہ آپ وہی کریں گی جو ہم آپ کو بتائیں گے؟ جی ڈاکٹر ایمن، اور ہم میں اور آپ میں یہی فرق ہے، وہ بھی خشک سا کہہ رہی تھی۔ ہم چاہیں تو آپ کے شوہر کو بتا دیں، آپ کا میکا بھی چھوٹے گا، سسرال بھی، شوہر اور 2 بچے تو جائیں گے ہی، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کی ذاتی زندگی خراب نہیں کریں گے، تب تک جب تک آپ ہمارے کیے پر عمل کرتی رہیں گی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑتی زمر کو سن رہی تھی۔ آپ ہر ایک کو یقین دلائیں گی کہ اس واقعے میں علیم بیگ کا ہاتھ ہے، یہ بھی بتائیں گی کہ وہ آپ کو فون پہ دھمکیاں دیتا رہا ہے، آگے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر ایمن نے بھیگے چہرے سے اس بات میں سر ہلایا، اور اب وہ اسی سنجیدگی سے بولا، اب آپ بتائیے سعدی یوسف کے بارے میں۔ ہر وہ چیز جو اس رات ہوئی، زیادہ پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ چکی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ چند لمحے وہ خاموشی میں گزر گئے، پھر اس نے چہرہ اٹھایا، وہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وعدہ کرو تم کبھی توقیر کو نہیں بتاؤ گے، میرے اور کامران کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، وہ ایک پرانی بات تھی، توقیر کو سنی سے بہت محبت ہے، پلیز تم۔ ڈاکٹر ایمن، اگر آپ کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں اسی وقت یہ ویڈیو ڈاکٹر توقیر کو فارورڈ کر دوں گا۔ اوکے اوکے۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑتے ہاتھ اٹھائے۔
اس رات توقیر کو ASP کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکا غائب کرنا ہے جب اس کی حالت خطرے سے باہر۔ یہ سب مجھے پتہ ہے، یہ بتائیں ASP کے علاوہ کون شامل تھا اس میں؟ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی۔ ہمارا رابطہ صرف ASP سے تھا، مگر ASP اسی شخص سے ہدایت لیتا تھا جس سے تمہارے کیس میں لیتا آیا تھا۔ رک کر اس کو دیکھا، تمہارا جج جسٹس سکندر؟ مجھے پتہ ہے جج بکا ہوا تھا، اور تمہیں غلط پتہ ہے، جج بکا ہوا نہیں تھا، جج خریدار تھا۔ زمر اور فارس نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جج ہمارے یا نیاز بے کی طرح ایک مہرا نہیں تھا، وہ اسی جرم میں برابر کا حصے دار تھا جس کو چھپانے کے لیے یہ سب ہوا تھا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتی، پلیز اب یہاں سے جاؤ، کرب سے کہتے اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ اٹھا اور گھوم کر دروازے کی طرف جانے لگا۔ زمر بھی پیچھے گئی۔ تب ایمن بولی، آئی ایم سوری جو میں نے کیا تمہارے ساتھ۔ فارس نے مڑ کر ایک نظر اس پہ ڈالی۔ نہیں، آپ کو قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ 10 منٹ پہلے تک آپ وہ سب دہرانا چاہتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر پھیکے چہرے سے فارس کو دیکھا۔ تب میں غصے میں تھی اور اب صرف خوفزدہ ہے۔ مدم مگر مضبوط آواز میں بولا، کم از کم 4 سال لگیں گے آپ کو اپنا قرضہ اتارنے اور دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے، اور آپ جانیں گی کہ ہر پل اپنی زندگی تباہ ہو جانے کا خوف کیا ہوتا ہے۔ خوف کی قید کیسی ہوتی ہے، وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے جب آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں، جب آپ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے۔ مگر ڈونٹ وری ڈاکٹر، آپ ایک دن نارمل ہو جائیں گی، چند سال کی ہی تو بات ہے۔ ہلکا سا ڈاکٹر ایمن کا کندھا تھپکا اور تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ وہ ریسٹورنٹ کے سامنے کار میں بیٹھے تھے اور دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ زمر تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے 2 دن لگاتار تمام فیلڈز دیکھی تھی اور قسمت سے اس کو مطلوبہ شے مل گئی تھی، مگر اب تھک چکی تھی۔ کچھ ذہن بھی الجھا تھا۔ فارس کے فکرے ذہن میں گونج رہے تھے، گناہ گار لوگ اپنی بے گناہی پہ ایسے پر اعتماد نہیں ہوتے۔ اف زمر، بس کر دو، اس کے حق میں کوئی صفائی نہیں۔ کراہ کر اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکا سا مسکرایا۔ گڈ ایوننگ مسز زمر، میرا نام فارس طہیر غازی ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اور وہ تھکی تھکی سی ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے بھی۔ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، آئی ایم سوری۔ باہر دیکھتے ہوئے وہ بولی تو وہ چونکا۔ تمہارے لیے نہیں بتا رہی، اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے غلط کیا۔ تمہاری بیوی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ آخری وقت تک تمہارے لیے پوزیسو تھی۔ کچھ دیر باہر دیکھتی رہی، جواب نہیں آیا تو آنکھوں کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر سر جھٹکا۔ کم از کم زمر سے اب وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ کھائیں گی؟ گردن ہلا دی اور سر سیٹ سے ٹکا دیا، آنکھیں بند کر دی۔ وہ اندر چلا گیا۔ باہر پھولوں کے اسٹال پہ ڈوبتی شام کے اندھیرے میں بیٹھا گل خان چھڑی سے فٹ پاتھ پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فارس کو باہر جاتے دیکھا، اس کی آنکھیں چمکیں۔ دوڑ کر زمر کی کھڑکی کی طرف آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے شیشہ بجایا۔ زمر چونک کر سیدھی ہوئی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ زمر باجی، وہ چہکا، ہم کو تمہیں کچھ دینا تھا۔ بے چینی سے دیکھا۔ اندر فارس کاؤنٹر پہ کھڑا نظر آ رہا تھا، پھر جیب سے سیاہ ہیرے والا کی چین نکال کر دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھایا۔ زمر کی آنکھوں میں تغیر ابھرا۔ یہ تمہیں کہاں سے؟ بعد میں بتائے گا جب یہ تمہارا بندہ نہیں ہوگا سامنے۔ کل رات سعدی بھائی کو خواب میں دیکھا، بھائی بہت خفا تھا ہم سے، وہ واپس آتا نظر آ رہا تھا۔ گل خان کا منہ کڑوا ہوا اور وہ پلٹ گیا۔ زمر نے بے اختیار شکریہ پکارا، پھر کی چین کو دیکھا۔ اس میں ایک سلور پین بھی نتھی تھا۔ اس نے پین کھولا، اندر USB پلگ تھا۔ فارس قریب آ رہا تھا، اس نے جلدی سے اسے پرس میں رکھ دیا۔ جب وہ گھر آئی اور کھانے کے شاپر صداقت کو پکڑائے تو حنین اور سیم لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سیم فوراً اٹھا، پھپھو ہنا کہہ رہی ہے میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے ہم۔ وہ مسکرا دی، اس کا گال تھپ تھپایا۔ ہنا نے مجھے بتایا تھا، پھر حنین کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر پیچھے آئی۔ زمر نے اوپر کمرے میں آ کر پرس سے کی چین نکالا اور اپنے دراز میں رکھ دیا، پھر دروازے میں کھڑی ہنا تک گئی۔ کیا ہاشم کا کوئی ٹیکسٹ آیا؟ حنین نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، اب سیم کی برتھ ڈے کے لیے انوائٹ کرنے ہم دونوں اس کے پاس جائیں گے اور جیسا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہی کریں گے۔ آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، چلو۔ بال جوڑے میں لپیٹتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ فارس نے دیکھا تو پوچھا، کدھر؟ صداقت کھانا لگا رہا ہے، بس 5 منٹ میں آتے ہیں۔ کسی کاردار سے کام تھا، ہنا میرے ساتھ آؤ۔
اور حنین سر جھکائے نظر ملائے بغیر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاشم کے سامنے اس کے لان میں بیٹھی تھی۔ ہاشم نے اپنی بیماری کا بتایا، البتہ وہ فریش لگ رہا تھا۔ سوری ہاشم بھائی، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ بیمار تھے، زمر نے کہہ کر حنا کو دیکھا تو وہ بظاہر مسکرا کر بولی، تبھی آپ نے اتنے دن مجھے ٹیکسٹ نہیں کیا ہاشم بھائی؟ اور وہ جو مسکرا کر کچھ کہنے جا رہا تھا چونکا، زمر کو دیکھا اور پھر حنا کو۔ ہاں، میں بس آرام کرتا رہا، البتہ وہ قدرے غیر آرام دہ ہوا تھا۔ اسے ہمیشہ لگا تھا کہ یہ ایک چھپی ہوئی چیٹ چیٹ ہے، مگر زمر واقف تھی، منظرنامہ بدلنے لگا تھا۔ اس لیے میں نے حنا سے کہا کہ ان کی خیریت پوچھتے ہیں، ورنہ تمہیں یا سعدی کو وہ جواب نہ دیں یہ ناممکن ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاشم جبراً مسکرایا۔ اچھا ہاشم بھائی، پھر آپ کل آ رہے ہیں نا سیم کی سالگرہ پر؟ حنین کے دل میں اذیت ہی اذیت تھی، مگر وہ زمر کی ہدایت پر عمل کرنے پر مجبور تھی۔ ہمیں اس کو یقین دلانا ہے کہ یہ کوئی چھپا ہوا افیئر نہیں ہے، بلکہ سب اس سے واقف ہیں، تاکہ وہ کبھی زندگی میں تمہیں یا فارس کو بلیک میل نہ کر سکے۔ حنا، کل میرا ایک ڈنر ہے، مجھے وہ کینسل کرنا پڑے گا۔ تو بس آپ ڈنر کینسل کریں، زمر رسان سے بولی۔ وہ دونوں بہت اپنائیت سے اصرار کر رہی تھی۔ منظرنامہ واقعی بدل رہا تھا۔ حنین نے زمر کو بتا رکھا ہے تو فارس، اوہ پلیز نہیں۔ اوکے، اسے پورا منظرنامہ جاننا تھا، سو مسکرایا۔ میں کرتا ہوں۔ کال ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ کل کے ڈنر کی ریزرویشن کروا دی ہے۔ چلو یہ اچھا ہو گیا۔ ہاں، اسے پرسوں پہ رکھ دو، کل میری فیملی میں ایک ڈنر ہے۔ اوکے، تھینک یو حلیمہ۔ موبائل رکھ کر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ چلے شکر ہے، حلیمہ نے ابھی انویٹیشن کال نہیں کی تھی۔ وہ بالکل بے خبر کہے جا رہا تھا اور سامنے بیٹھی حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ زمر کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ وہ دونوں یکٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ پھر زمر ذرا سنبھل کر مسکرائی۔ یہ کون تھی؟ آپ کی کسی ڈیٹ کو تو ہم نے خراب نہیں کر دیا؟ ارے نہیں، یہ حلیمہ تھی، میری سیکرٹری۔ ہنس کر سر جھٹکا۔ اور اگر پیچھے مڑ کر دیکھو اور سوچو کہ وہ کون سا لمحہ تھا، اور ایک لمحہ جس نے انصاف اور انتقام کی وہ جنگ شروع کی تھی، جس نے ان سب کی زندگیاں بدل دی تھیں، تو وہ یہی لمحہ تھا جب ہاشم نے کہا تھا یہ حلیمہ تھی، میری سیکرٹری۔ اور وہی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں میں کبھی نہیں گئی، یہ وہ کمرہ ہے جہاں میں کبھی سانس نہیں لے سکی۔ اندھیرا یہاں چمگاڈر کی طرح پھیلا ہے، کوئی روشنی نہیں سوائے ایک مدھم ٹارچ کے۔ شہد کی مکھیوں کی چینی زردی ہر شے پہ ہے، اور سیاہ غلبہ، تباہی، احساس ملکیت۔ مگر یہ وہ ہیں جو میری مالک ہیں، نہ ظالم نہ بے حس، صرف لا علم۔ یہ شہد کی مکھیوں کا وقت ہے۔ سرما میں وہ خود کو سارے برف میں پھیلا لیتی ہیں، جہاں گرم دنوں میں مکھیاں صرف اپنے لاشیں اٹھاتی تھیں۔ شہد کی مکھیاں سب عورتیں ہوتی ہیں، کنیزیں اور ملکہ۔ وہ اپنے مردوں سے چھٹکارا پا چکی ہوتی ہیں۔ موسم سرما عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ کیا اس سرما میں ان کا چھتا برقرار رہ پائے گا؟ کیا وہ اگلے سال میں داخل ہو سکے گا؟ وہ کس چیز کا ذائقہ محسوس کریں گی؟ کرسمس کے گلابوں کا؟ شہد کی مکھیاں آزاد اڑنے لگی ہیں، وہ بہار کی چمک محسوس کر رہی ہیں۔ ہاشم نے جلد معذرت کر کے وہ دونوں اٹھائیں۔ خاموش، بالکل خاموش۔ گھر میں کھانے کی میز سیٹ تھی۔ حنین اور زمر چپ چاپ آ کر بیٹھ گئیں۔ کھانا شروع ہوا۔ حنا نے چند لقمے بامشکل لیے۔ زمر کی تو بھوک مر چکی تھی۔ فارس کھانا کھاتے غور سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ ادھر کھانا ختم ہوا، ادھر حنا بیسمنٹ کی طرف چلی گئی۔ وہ بھی تیزی سے پیچھے گئی۔ سب مڑ مڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں کیا ہوا؟ پہلے زمر نے تہہ خانے کا دروازہ لاک کیا، پھر نیچے آئی تو دیکھا حنا ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ حنین، یاد ہے میری نکاح والے روز سعدی کسی حلیمہ سے، اس کے باس سے ملنے کی اپائنٹمنٹ لے رہا تھا؟ سارے شہر میں ایک ہاشم کی سیکرٹری تو نہیں ہوگی حلیمہ نام کی؟ حنین ماننے کو تیار نہ تھی۔ زمر تیز نظروں سے اس سے گھورتی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مگر سارے شہر میں جس حلیمہ کا باس تمہارے ایگزام میں چیٹنگ والی بات جانتا تھا، وہ ہاشم ہی تھا۔ حنین ایک دم شل رہ گئی۔ دیکھو حنا، ہاشم ہمیں پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ وہ سعدی سے اس شادی کے بعد نہیں ملا۔ اس نے کرن حماد کے جاننے والوں کی شادی کا ذکر کیا، وہ شادی جس پہ زمر نے مسز جواہرات سے مدد مانگی تھی۔ مگر ہاشم ہم سے جھوٹ بول رہا تھا، نوشیروان بھی جھوٹ بول رہا ہے، دونوں ضرور کچھ جانتے ہیں۔ کبھی نہیں، وہ کبھی ایگزام والی بات بھائی کو نہیں بتائیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اور بھائی کو ہاشم سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ کی کیا ضرورت؟ بھائی کے کال ریکارڈز میں بھی آپ کے نکاح کے وقت کسی کو کال کرنے کا ریکارڈ نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور سیم استعمال کر رہا ہو۔ کچھ تو تھا اس وقت ملاقات میں جو ہاشم نے اسے ہم سے چھپایا۔ ہاشم بس کر دیں پھپھو، وہ ایک دم چلائی تھی۔ ہر وقت ہاشم برا ہے کہ گردان، کیا بگاڑا ہے انہوں نے آپ کا؟
زمر کے ابرو ناگواری سے بھینچے۔ تمہارے دماغ پہ یہ جو پٹی چڑھی ہے نا، اس کو اتار کر دیکھو گی تو نظر آئے گا۔ مجھے آپ کو وہ سب بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، پتہ تھا ایک دن آپ مجھے یوں ہی جج کریں گی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آنکھیں رگڑیں۔ ایک دم ذہن میں جھماکا سا ہوا، وہ نیکلس جو بھائی کی جیب میں کسی نے پارٹی والے دن ڈالا تھا، وہ نیکلس بھائی کی چیزوں میں نہیں تھا جب ہم ادھر آئے تھے۔ اگر واقعی بھائی ہاشم سے ملنے گیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ وہی واپس کرنے گیا ہو۔ کیا بتاتے ہاشم ہمیں چوری شدہ نیکلس واپس کرنے آیا تھا؟ سادی ان کو لگا ہوگا ہم غلط سمجھیں گے، سو بھائی کی عزت رکھی۔ وہ زمر سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ تو پھر سادی کی کون سی عزت رکھنے کے لیے ہاشم نے اس کو ایگزام والی بات بتائی؟ ایک دم حنا کی آنکھوں میں غصہ در آیا۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوگا، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی، مگر آپ تو مجھے جج کریں گی نا اب۔ ٹھیک ہے، ساری عقل آپ میں ہے، میں اندھی ہوں۔ زمر پیر پٹک کر مڑی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ حنین گہرے گہرے سانس لیتی وہیں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت اڑ چکی تھی اور ہاتھوں پیروں میں جان نہیں تھی، مگر گردن نفی میں ہل رہی تھی۔ میں کبھی یقین نہیں کروں گی زمر، اپنے بغض اپنے پاس رکھیں، کبھی ان کو فارس ماموں قاتل لگتے ہیں، کبھی ہاشم۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی۔ ہاشم کا آخری پیغام، کین آئی کال یو؟ 1.5 ماہ پہلے آیا تھا، پورا اگست دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابھی پھر اس کا میسیج آیا۔ زمر جانتی ہے کہ تم مجھ سے بات کرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تو پچھلے 7 سالوں سے آپ سے بات کرتی آئی ہوں، اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ وہ بظاہر حیران ہوئی، مگر ذہن مزید الجھتا جا رہا تھا، مگر وہ بات کرتی ہی گئی۔ زمر اوپر کمرے میں آ کر بیٹھی تو شدید غصے میں تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا سیل فون پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ چونک کر فارس کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہی جو آپ کہنا چاہتی ہیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اور اس ایک لمحے میں زمر کو لگا اگر کوئی ایک شخص تھا جو واقعی تحمل سے اس کی ساری بات سنے گا تو وہ وہی تھا۔ وہ اس کی طرف گھومی۔ تم نے کوئی اتنا اندھا انسان دیکھا ہے کبھی، جس کے سامنے 1000 ثبوت لا کر رکھو تب بھی وہ نہ مانے؟ فارس نے نظر اٹھا کر سر سے پیر تک زمر کو دیکھا۔ جی دیکھا ہے، زمر غور کیے بنا کہہ رہی تھی۔ لوگ اتنے اندھے کیوں ہو جاتے ہیں کہ نہ بات سنیں نہ سمجھیں؟ کیونکہ ان کے ایموشنز انوالوڈ ہوتے ہیں۔ زمر بالکل چپ ہو گئی، پھر سر جھٹک کر رخ پھیر لیا۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ آپ اور حنا بیسمنٹ میں کیوں گئی تھیں؟ مگر زمر کے پاس جواب تیار تھا۔ حنین سے کہا تھا ایک کلائنٹ کے لیے کچھ کام کرنے کو، وہی دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا تھا زمر جھوٹ نہیں بولتی، سو مطمئن ہو گیا، مگر وہ خود شدید غیر مطمئن تھی، اور اس سب میں دراز میں رکھا کی چین اس کے ذہن سے یکسر محو ہو چکا تھا۔ نیچے تہہ خانے میں بیٹھی حنین موبائل پہ ٹائپ کر رہی تھی۔ اوکے گڈ نائٹ۔ فون رکھا تو خمر کا اثر ہوا ہونے لگا، سکون ختم ہو گیا۔ وہ تو زخم پہ صرف برف کی ڈلی رکھ رہی تھی، ادھر برف پگھلی ادھر جلن پھر سے شروع۔ جب سوچوں سے تنگ آ گئی تو شیخ کی کتاب اٹھائی اور وہیں فرش پہ بیٹھ گئی۔ پچھلے 2 ماہ سے اس نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی۔ جب بھی تکلیف ہوتی وہ ہاشم میں ڈسٹریکشن ڈھونڈتی۔ اب صفحے کھولے تو روشنی کا سا چمکتا دروازہ سامنے نظر آیا۔ اسے دھکیلا تو قدیم دمشق کی ایک دوپہر کھلتی چلی گئی۔ مدرسۃ الجوزیہ کے سامنے کا منظر نامہ زرد سا تھا۔ ایسے میں مسجد کے سامنے درخت تلے بیٹھی تھی۔ وہ تھک چکی تھی، تکان بہت شدید تھی اور اپنا آپ کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کتنی دیر وہیں تپتی دوپہر میں بیٹھی رہی۔ قریب میں پانی کا جوہر تھا، وہ کنکر اٹھا اٹھا کر اس میں پھینکتی رہی۔ پانی میں دائرے بنتے رہے۔ دفتن اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ سر اٹھایا تو ہر طرف سے لوگ چلتے ہوئے اس کے قریب آ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے گرد دائرہ سا لگ گیا، ہجوم کا دائرہ۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے، چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ وہ الجھی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ تبھی لوگوں نے راستہ چھوڑا اور حنا نے دیکھا اس کے باریش شیخ استاد قدم قدم چلتے آ رہے ہیں۔ وہ اسی طرح بیٹھے ان کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے قریب آ ٹھہرے، تعصب بھری مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تبھی ایک صدا لگانے والے نے صدا لگائی، کیا ہے اس شیخ کی دوا، جس کو ایک لا علاج مرض نے یوں جکڑ لیا ہو کہ اس کا دین اور دنیا دونوں برباد ہونے والے ہوں؟ شیخ نے گہری سانس لی۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا۔ جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ اور تب حنا نے دیکھا کہ شیخ کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ اس پرانے زمانے کے پرنٹ میں ایک رنگین لڑکی، اس کی اینک لگی تھی، بالوں کی فرنچ چوٹی تھی، چہرہ تازہ اور شاداب تھا، اور وہ حنین کی طرف اشارہ کر کے شیخ سے پوچھ رہی تھی، اسے کیا مرض لاحق ہے؟ درخت تلے بیٹھی حنین نمک کا مجسمہ ہو گئی۔ ششدر وہ اسے دیکھتے ہوئے ساتھ والی لڑکی سے گویا ہوئے، اسے مرض عشق ہے۔
حنین ایک دم بدک کر کھڑی ہوئی، بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، میں یہاں نہیں ہوں، میں وہاں ہوں۔ اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں تو وہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ لاغر، کمزور، ہڈیوں کا پنجر۔ وہ شخص بیمار شخص۔ مجھے تو کوئی بیماری نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ دونوں بازو سینے پہ پھیلائے وہ وحشت سے کہہ رہی تھی، پھر قدم بڑھائے تو جوہڑ کنارے زنجیر پا ہوئی، پانی میں اپنا عکس جھلملایا۔ وہ ڈل، کمزور اور بے رونق چہرے والی، کہیں کھوئی سی لڑکی، وہ باقی اس کا چہرہ تھا؟ اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ علاج کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو اپنے مرض کا ادراک بھی ہو۔ وہ خود صحت یاب ہونا چاہے تب بھی ہو سکتا ہے۔ کیا تم ٹھیک ہونا چاہتی ہو؟ حنین کا گویا دل ہی ٹوٹ گیا۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ زمین پہ بیٹھتی ہی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ مٹی پہ رکھے وہ رونے لگی تھی۔ میں اس بیمار شخص جیسی نہیں بننا چاہتی۔ میں کیا کروں شیخ؟ وہ پنجوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھے۔ میرے پاس تمہارے مرض کا علاج ہے، اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ نرمی سے کہہ رہے تھے، وہ دوائے شافی کے سفر پہ تم چلو گی لڑکی؟ حنین نے کتاب بند کی تو آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے آنکھیں رگڑی۔ مجھے کوئی مرض نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں پڑھنا اس کتاب کو۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ برف کی ڈلی لگانا زخم میں مرہم لگانے سے زیادہ آسان تھا۔ وہ صبح چمکیلی اور گرم طلوع ہوئی تھی۔ اوائل ستمبر کے دن تھے۔ حبس میں کمی تھی مگر گرمی ہنوز ویسی ہی تھی۔ انیکسی میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ فارس آفس کے لیے تیار چائے پی رہا تھا۔ زمر ہاشم کو فون کر کے سالگرہ کی تقریب کے ملتوی ہونے کا بتا کر معذرت کر رہی تھی اور سیم اس پہ خوش نہ ہونے کے باوجود خاموش تھا۔ اسی دوران ہنا نے فارس سے کہا کہ اسے ریسٹورنٹ چھوڑ دے۔ حامی بھر کر وہ کہنے لگا، جیسے زمر کی کلائنٹ کے لیے کیا ویسے ہی میرا ایک کام کر دو گی؟ ہنا نے چونک کر زمر کو دیکھا۔ زمر نے بظاہر اطمینان سے فون رکھا اور ادھر آئی۔ فارس پوچھ رہا تھا کہ رات ہم بیسمنٹ میں کیا بات کر رہے تھے تو مجھے بتانا پڑا کہ کس طرح تم نے میری کلائنٹ کے کانٹیکٹ کا اکاؤنٹ کھول کر دکھایا مجھے۔ آنکھوں میں اشارہ کیا۔ حنین نے نظریں جھکا دیں۔ جی کر دوں گی۔ وہ چابی اور والیٹ لیے اٹھ گیا۔ میز کے گرد وہ دونوں رہ گئی۔ ابا اور سیم کافی فاصلے پہ ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ حنین نے صرف ایک ناراض نظر اس پہ ڈالی۔ کیا یہ دھمکی تھی کہ اگر میں نے یہ کانٹیکٹ ختم نہیں کیا تو آپ ماموں کو بتا دیں گی؟ زمر نے چبھتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اس سے نہیں، ہاشم سے بات کروں گی اب، اور جس دن میں نے ہاشم سے بات کی نا وہ تمہاری طرف دیکھنے سے بھی جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود سے رابطہ ختم کر دو۔ اسے گھورا۔ بہت ہو گئی نرمی اور لاڈ۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ پھر ٹی وی پہ نگاہ پڑی۔ ابا چینل بدلتے ہوئے ایک لوکل کیبل چینل پہ رکے جس پہ تلاوت لگی تھی۔ ایک ہی نظر میں ہنا نے پہلی سطر پڑھی، اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ مگر فارس واپس آ گیا تھا اور زمر سے کچھ آہستہ آواز میں پوچھ رہا تھا۔ جب میں رہا ہوا تو سعدی نے مجھے بتایا کہ اس نے جج کو بلیک میل کیا ہے۔ اس کے پاس جج کے خلاف مواد تھا۔ وہ مواد مجھے اس کی چیزوں سے نہیں ملا۔ اس کے لیپ ٹاپ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس نے یقیناً جج کو واپس کر دیا ہوگا۔ حنین بے دھیانی سے سننے لگی۔ ندرت اپنا مگ اٹھائے آ بیٹھی تو ان کی بات پہ رخ موڑ دیا۔ یہ باتیں ان کو عجیب سی وحشت پہ مبتلا کرتی تھی مگر وہ ان کو پیچیدگیوں میں پڑھنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ فارس کہہ رہا تھا، مگر سعدی نے ایک کاپی ضرور رکھی ہوگی اور کوئی اس بارے میں ضرور جانتا ہوگا۔ زمر کھڑی ہوئی۔ اس کوئی کو ریسٹورنٹ بلاؤ اور اس سے کہو کہ انسانوں کی طرح سب اگل دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ قصرے کاردار کے ڈائننگ ہال کی اونچی کھڑکیوں سے سبزہ زار پہ ہنا اور فارس کار میں بیٹھتے نظر آ رہے تھے۔ اگر بحال میں دیکھو تو سربراہی کرسی پہ بیٹھی جواہرات تمکنت سے گردن اٹھائے خاور کو دیکھ رہی تھی۔ ہاشم بھی ناشتہ کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مؤدب سا کھڑا کہہ رہا تھا، بظاہر یہ صرف گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا، مگر ڈاکٹر بخاری اور ڈاکٹر ایمن نے کھلم کھلا نیاز بیگ کے بھائی کو الزام دینا شروع کر دیا ہے۔ اس کے خلاف ایک کیس اور بڑھ گیا۔ ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ان کے آپس کے مسئلے ہیں یہ۔ جواہرات نے ناک سے مکھی اڑائی۔ خاور ہلکا سا مسکرایا۔ مسئلہ یہ ہے مسز کاردار کہ سب کچھ بہت پرفیکٹ تھا۔ گارڈز کو مارا نہیں گیا، جلنے نہیں دیا، مگر آگ سے دور کر دیا گیا۔ اسٹریٹ لائٹس آف ہو گئیں، آگے پیچھے کے سی سی ٹی وی خراب کر دیے گئے۔ علیم بیگ ایک گنڈا ہے۔ گنڈے ایسی پرفیکشن سے کام نہیں کرتے۔ فارس
ہاشم نپکن سے لب تھپتھپاتے پیچھے ہو کر بیٹھا۔ یہ فارس نے کیا ہے نا؟ خاوند نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بھی یہی لگا، یہ اسی کا سٹائل ہے، مگر اس رات وہ گھر پہ ہی تھا۔ گارڈز نے اسے آتے دیکھا اور پھر صبح جاتے دیکھا۔ وہ رات گھر سے نہیں نکلا، یہی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کے ذریعے یہ کام کروایا ہو، بہرحال پتہ کر رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تو نوشیروان آتا دکھائی دیا، نیند سے بھری آنکھیں اور سست انداز، کرسی پہ ڈھہ سا گیا۔ ذرا حواس بیدار ہوئے تو گفتگو کی طرف توجہ کی۔ جواہرات فکر مندی سے کہہ رہی تھی، اس ڈاکٹر نے فارس کے خلاف گواہی دی تھی، اس کے شوہر نے سعدی کو غائب کروایا، یقیناً فارس نے ان سے بدلہ لیا ہے۔ ضروری نہیں ہے یہ اس نے کیا بھی ہو، وہ ابھی جیل سے آیا ہے، مزید ٹربل افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاشم پر یقین نہیں تھا۔ پھر شیرو نے دیکھا جو اپنے ناشتے کو ڈھکا شیشے کا کور اٹھا رہا تھا۔ ہاشم مسکرایا، یعنی نوشیروان کاردار آج آفس وقت پہ آئیں گے؟ شیرو نے جمائی روکتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن سعدی پھر ہمارے لیے لازمی کام کرے گا، شرط یاد دلائی۔ بالکل، میں 3-4 دن تک جاؤں گا اس سے ملنے، جو تفصیلات چاہیے وہ لے کر ہی آؤں گا۔ سیل فون اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم سعدی سے چھٹکارا حاصل کرو ہاشم، وہ تمہیں نقصان دے گا، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ بے نیازی سے سر جھٹکتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چلیں؟ ہنا کار میں آ بیٹھی تو فارس کال پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ سر ہلا کر فون رکھا۔ ہم ایک جگہ سے ہو کر ریسٹورنٹ جائیں گے، گیس کرو کس نے کال کر کے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس کے الفاظ پہ ہنا چونکی تھی۔ جس وقت وہ دونوں ریسٹورنٹ کی طرف جاتی سڑک پہ گامزن تھے، قصرے کاردار کی چار دیواری کے ساتھ خاور محتاط نظروں سے دیوار کو دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ دیوار کا وہ حصہ تھا جو فارس کے انیکسی کے عقب میں جاتا تھا۔ اس کے پیچھے سڑک تھی۔ آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا وہ ایک جگہ رکا۔ یہاں لوہے کا دروازہ تھا جو زمانوں سے بند پڑا تھا، اس پہ پرانا تالا لگا تھا۔ اس جگہ گارڈز نہیں تھے، نہ کیمرے۔ خاور کچھ دیر متذبذب سا اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر تالے کو چھوا، لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ تالا پرانا تھا اور زنگ آلود بھی، مگر اس کے مقفل ہونے کی جگہ پہ زنگ نہیں تھا، جیسے تیل ڈال کر صاف کیا گیا ہو۔ چابی گھسانے والی جگہ کا زنگ بھی صاف تھا۔ فارس غازی رات کو ادھر سے نکلتا تھا۔ گڈ گڈ، اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا تھا۔ فارس اور حنین ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تو ایک دم ہنا رکی، تعجب سے فارس کو دیکھا اور شکل یوں بنائی جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا ہو۔ سامنے ایک کونے والی کرسی پہ تازہ دم اور خوبصورت شہرین کاردار بیٹھی تھی، لبوں پہ سرخ لپسٹک اور سنہرے بالوں کی چھوٹی سی پونی۔ فارس کو دیکھ کر مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ اس پہ نظر پڑی تو مسکراہٹ میں کمی آئی۔ تو آپ پھپھو سے چھپ کر اس سے ملتے ہیں؟ اس کی دھندلی محبت پھر سے جاگی۔ بکو مت، اس نے پہلی دفعہ ملنے کا کہا ہے، کوئی کام تھا؟ اسے گھرک کر وہ آگے آیا، اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ حنین بھی منہ بناتی ساتھ بیٹھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تمہاری بھانجی بھی تمہارے آفس جاتی ہے۔ شہری کو ہنا کا آنا ناگوار گزرا تھا۔ حنین نے صرف ایک کاٹدار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہم ضروری کام سے جا رہے تھے تمہارے فون پہ۔ فارس نے کلائی کی گھڑی دیکھی، 15 منٹ نکالے ہیں، اب بتاؤ کیا بات تھی؟ ایک لمحے کے لیے شہری کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، پھر ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں سعدی کے کیس کا پوچھنا چاہتی تھی، میں نے سنا تھا کوئی مہنگی گن استعمال ہوئی ہے سعدی کی شوٹنگ میں، اگر تم کہو تو۔ ہاتھ میز پر باہم ملا کر رکھتی آگے ہوئی، تو میں پاپا سے کہہ کر اس گن کے لائسنس نکلوا سکتی ہوں، تاکہ میں یہ کام 2.5 ماہ پہلے کر چکا ہوں۔ جن لوگوں کے پاس وہ گن ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارا دوست ہے نہ دشمن، تو پھر وہ گن کس کی ہوگی؟ ظاہر ہے اس کا نام اور ریکارڈ لسٹ سے مٹا دیا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کہہ رہا تھا۔ کون سی گن تھی وہ؟ آپ کو گنز کے بارے میں کتنا پتہ ہے شہرین؟ حنین رہ نہیں سکی۔ شہری نے تنگ کر اسے دیکھا، پھر پرس سے ایک کاربیلیٹ پستول نکال کر میز پر رکھی۔ اگر آپ ہاشم کاردار کی بیوی ہوں اور شوٹنگ کلب کی ممبر بھی ہوں تو آپ کو گنز کے بارے میں بہت علم ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے ہاشم اور شیرو کے پاس کون کون سی گن ہے۔ ذرا اکتا کر اسے ٹوکا، مگر جو برانڈڈ گن استعمال ہوئی ہے وہ ماڈل آگے پیچھے کسی کے پاس نہیں ہے۔ گلارک G41۔ اور شہرین کا سانس اٹک سا گیا، بامشکل آنکھوں کو اس پہ رکھے مسکرا پائی۔ G41، اچھا۔ وہ رکی، تاثرات پہ قابو پا لیا۔ وہ گنز کی بات کرنے ہی نہیں آئی تھی، وہ تو ہنا کو دیکھ کر بات بنانی پڑی۔ اگر اس نے پہلے چیک کر لیا ہوتا کہ اگر کچھ اور نہیں ہے تو ہم جائیں؟ وہ فون جیب میں ڈالتا کھڑا ہوا۔ شہری نے جبری مسکراہٹ
سے سر کو خم دیا۔ حنا بھی بے دلی سے اٹھی، تبھی نگاہ سامنے دیوار پہ جا ٹھہری جہاں بڑی سی کیلی گرافی آویزاں تھی اور اس پہ خطاطی سے لکھا تھا۔ حنین کی آنکھیں سکڑیں، صبح والی ٹی وی اسکرین یاد آئی، مگر سر جھٹکا۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا۔ فارس کے ساتھ وہ باہر نکلی تو ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ خواہ مخواہ ٹائم ضائع کروایا اس پلاسٹک نے۔ وہ سخت کوفت کا شکار لگ رہی تھی۔ فارس نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے چنبے سے اسے دیکھا۔ پلاسٹک کیا؟ یہ شہرین، اس کا تعلق پلاسٹک سے ہے، آپ کو نہیں پتا؟ پلاسٹکس کا؟ تعجب سے اسے دیکھا، پھر ٹیک لگائے بتانے لگی، یہ اپر مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس میں پائی جاتی ہیں۔ بچپن سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، بھاری کتاب سر پہ رکھ کر سیدھا چلنے کی، ہونٹوں کو مخصوص زاویے پہ رکھنے کی۔ جب بھی کھڑی ہوں گی کونیاں برابر اور ہاتھ 3 انچ کے فاصلے پہ ہوں گے۔ چہرے کو بالکل سپاٹ اور گردن کو اٹھا ہوا رکھتی ہیں۔ وائٹ اور بیج کا ہر شیڈ ان کے پاس ہوتا ہے۔ بے حد دبلی پتلی اور ڈائٹ کانشیس ہوتی ہیں۔ دراصل انوریکسٹک ہوتی ہیں، فاقے کرتی ہیں، کچھ دن کچھ زیادہ کھا لیں تو حلق میں انگلی ڈال کر کر دیتی ہیں۔ اس شدید جسمانی مشقت کے بعد ان کے چہرے پہ گویا خول سا چڑھ جاتا ہے اور یہ پلاسٹک لگنے لگتی ہیں۔ وہ خبرنامہ پڑھنے کے انداز میں بتا رہی تھی۔ ڈرائیو کرتا فارس بے اختیار ہنس دیا۔ اچھا، ویسے تمہاری پھپھو کیا ہیں؟ وہ پلاسٹک تھوڑی ہیں، وہ نیچرل ہیں۔ ذرا قریب ہو کر آہستہ سے بولی، مگر نیچرل سیسا، وہ بھی کھولتا ہوا۔ وہ بڑبڑایا اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ریسٹورنٹ قریب تھا۔ احمد شفیع جب ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو دیکھا سامنے ایک میز کے پیچھے وہ تینوں بیٹھے تھے۔ کسی انٹرویو پینل کے انداز میں بار بار گھڑی دیکھتا، کان کی لو مسلتا فارس، گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی منتصر سی زمر، اور انگلیاں مروڑتی گردن جھکائے بیٹھی حنین۔ احمد گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ چلو جی، سارا پاگل خانہ اکٹھا جمع ہے احمد شفیع کی کلاس لینے۔ ان کو بے عزتی کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ملتا؟ منہ بناتا آگے آیا، سلام کیا، جس کا کوئی جواب نہ ملا، پھر بھی مسکرا کر سامنے بیٹھا۔ مجھے ہارون عبید کے ساتھ 1 گھنٹے میں چترال جانا ہے، اس لیے۔ سعدی نے جج کو کس چیز سے بلیک میل کیا تھا؟ فارس نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ احمد نے گہری سانس لی۔ ہو گئی کلاس شروع۔ مسز زمر کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں تو میں بتانا شروع کروں؟ معصومیت سے پوچھا۔ زمر نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں سن رہی ہوں۔ احمد نے ٹھوڑی کھجائی۔ سعدی نے مجھے ایک بورڈ کے آفیسر کانفیڈینشیل پریس OCP کے بارے میں بتایا تھا، جو کہ ایک کرپٹ آدمی تھا اور ہر سال پیپر لیک کیا کرتا تھا۔ حنین یوسف کا سانس رک گیا۔ ذرا دیر کے لیے احمد اور ان تینوں کو یہیں چھوڑ کر ہم پچھلے سال کے جنوری میں واپس جاتے ہیں، جب سعدی OCP صاحب کے گھر گیا تھا۔ وہ ایک گلٹ سے بھرا دل اور جھکے کندھے لے کر وہاں آیا تھا۔ آنٹی کے پاس ڈرائنگ روم میں سر جھکائے بیٹھے اس نے بھاری ضمیر سے کہا تھا، میں ان کی وفات کے اتنے عرصے بعد آ رہا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے ان کا۔ یہ حنین کے بتانے کے 1 ماہ بعد کا ذکر ہے۔ کوئی بات نہیں، جو تمہاری بہن نے کیا وہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، مگر آنٹی بہت محبت اور سادگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ وہی جانتی تھی جو حنا نے کیا، وہ نہیں جو ان کے شوہر نے کیا اور جس کا گلٹ ان کو لے ڈوبا۔ وہ چائے کے لیے اٹھی تو سعدی نے سر ہاتھوں پہ گرائے بے اختیار دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ کے سامنے اپنی بہن کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، لیکن اس کی نیت ان کی جان لینے کی نہیں تھی۔ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا علم نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ پلیز میری مدد کریں، میں کسی طرح ان کی فیملی سے معافی مانگ سکوں، ایک ایماندار افسر کے ضمیر کی قیمت لگانے کے بوجھ سے دل کو آزاد کر سکوں۔ جو آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ ان کو رسوا نہیں کرتے، پلیز مجھے اس بوجھ سے نکال لیں۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر وہ سیدھا ہوا۔ آنٹی چائے لا رہی تھی۔ انکل کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی کیا؟ وہ زیادہ پریشان رہتے تھے آخری دنوں میں؟ وہ نظریں ملائے بغیر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ٹھیک تھے بالکل۔ بیٹی کی شادی ہو گئی تو مطمئن تھے، بلکہ خوش بھی تھے۔ سعدی نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ دیوار پہ ان کی بیٹی کی شادی کے فوٹو شوٹ کی چند فریمز لگی تھی، خوبصورت جگر جگر کرتے لباس میں موجود تھیں، اور گھر کی عورتیں، قیمتی زیور۔ سعدی کی نگاہیں ڈرائنگ روم میں ادھر ادھر دوڑیں، قیمتی پردے، ڈیکور پیسز۔ اس نے سر جھٹکا۔ آخری دن کیسے تھے؟ اس دن رزلٹ آیا تھا نا؟ بالکل ٹھیک تھے سعدی، نارمل باتیں کر رہے تھے، اور بلکہ جسٹس صاحب سے بھی ٹھیک ٹھاک گپ شپ کرتے رہے۔ وہ تو ان کے جانے کے بعد کافی دیر سے میں ان کے کمرے میں گئی تو سر نفی میں ہلا کر آنٹی نے آنکھ کا کنارہ صاف کیا، لیکن سعدی یوسف خان کا دماغ ایک جگہ اٹک چکا تھا۔ کون جسٹس صاحب؟
ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، جسٹس سکندر سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں، وہ ملنے آئے تھے نہ حمیرہ کے ابو سے۔ کمرے میں ان سے باتیں کرتے رہے، ہم لوگ باہر لاؤنج میں تھے۔ وہ نکلے تو بتایا کہ OCP صاحب ابھی کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بچے شور نہ کریں۔ میری بڑی بیٹی کے 2 بچے بھی آئے ہوئے تھے نا۔ ان کے جانے کے کافی دیر بعد میں اور حمیرہ اندر آئے تو دیکھا وہ فوت ہو چکے تھے، استعفیٰ بھی لکھا پڑا تھا۔ سعدی ایک دم آگے ہو کر بیٹھا۔ آپ نے ڈاکٹر کو بلایا تھا؟ ہاں، ڈاکٹر نے بتایا ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے۔ آپ نے پوسٹ مارٹم کروایا تھا؟ نہیں بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بیٹے نے کہا بھی تو ان کے دوستوں اور رشتہ داروں نے منع کیا کہ لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے ایسے۔ جی بالکل، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ جبراً مسکرایا، بے چینی سے پہلو بدلا۔ یعنی بیٹے کو معلوم ہو گیا تھا؟ ان کا کمرہ دیکھ سکتا ہوں میں، ان کا کمپیوٹر وغیرہ؟ بیٹا کمپیوٹر اور فائلز تو محکمے والے اٹھا کر لے گئے تھے، کمرہ دیکھ لو تم۔ اپنے گھر کے بچے ہو، صفائی وغیرہ کرتی ہوں میں، مگر ان کی باقی چیزیں نہیں چھیڑتی۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے آئیں۔ وہ بیڈ روم چھوٹا مگر پرتعیش تھا۔ گھر کافی دفعہ رینوویٹ ہوا لگتا تھا۔ سعدی کے جھکے کندھے اٹھ چکے تھے اور بھاری دل ہلکا ہو رہا تھا۔ وہ ان کی کتابیں دیکھتا رہا، آگے پیچھے کوئی کاغذ کوئی فائل نہیں چھوڑی تھی محکمے والوں نے۔ دفتر وہ رکا۔ اسٹڈی ٹیبل کے وسط میں کپ رکھا تھا، اس میں چند پین تھے، ایک پین مختلف تھا۔ سعدی نے وہ سلور پین اٹھایا اور ڈھکن کھولا، اندر USB پلگ تھا۔ اس نے جلدی سے ڈھکن بند کیا، پھر آنٹی کی طرف مڑا۔ مجھے انکل سے بہت عقیدت تھی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ان کا ایک قلم رکھ لوں؟ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا رہے گا۔ اور آنٹی نے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ وہ ان سے چارجر نہیں مانگ سکتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، چارجر کہیں سے خرید لے گا۔ انسانی عقل مہینوں سالوں لگی رہتی ہے کسی ایک کلیو کی تلاش میں، جیسے سعدی لگا تھا اتنے دن سے جج کے کمپیوٹر میں کوئی ایک کام کی چیز تلاش کر رہا تھا۔ مگر جب عقل تھک جاتی ہے تو ایک دم سے سب سے قیمتی چیز انسان کی جھولی میں پکے پھل کی طرح گرا دی جاتی ہے۔ آگ لینے کے لیے جانے والوں کو پیغمبری مل جاتی ہے، وہ لمحہ الہام کا لمحہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے اتفاق کہتے ہیں، ایمان والے اسے مدد کہتے ہیں۔ اور آج احمد شفیع زمر اور فارس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سعدی ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک گلٹی احساس لیے ادھر گیا تھا، ان کی فیملی کو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ احمد سانس لینے کو رکا، ان کو متوجہ پا کر مسکرایا۔ ویسے میری کنسلٹنسی فیس، کام کی بات پہ آؤ۔ فارس ایک دم برہمی سے کہتا آگے ہوا تو وہ ہاتھ اٹھاتے جلدی سے ذرا پیچھے ہوا۔ بتا رہا ہوں۔ گہری سانس لی۔ ان کی چیزوں میں سعدی کو ایک پین کیمرہ ملا۔ زمر نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ اف، اس پین کے ذریعے OCP صاحب جج کی ویڈیوز بناتے تھے۔ وہ کانفیڈینشیل پریس کے آدمی تھے، ان کے پاس بہترین گیجٹس تھے۔ وہ پین چھوٹا سا تھا، اس میں جیمر لگا تھا جو اس کو ڈکٹیٹرز کے باوجود ناقابل گرفت بناتا تھا۔ بہرحال اس پین میں کچھ ویڈیوز تھیں، کالے دھندوں کے اعتراف کی ویڈیوز۔ سعدی نے تمہاری رہا ہونے کے بعد وہ تمام ویڈیوز مٹا دیں سوائے ایک کے۔ اس ویڈیو میں جج اور OCP کی آخری ملاقات تھی، اور وہ ایک ٹیریبل ویڈیو تھی۔ OCP نے صرف یہ سوچ کر کیمرہ آن رکھا تھا کہ جج کی دھمکیوں کو ریکارڈ کرے گا، اس لیے اس نے استعفیٰ بھی آرام سے لکھ دیا، مگر اس نے جھرجھری لی۔ اس ویڈیو کی وجہ سے جج نے غازی کو رہا کیا۔ اب وہ پین کہاں ہے؟ فارس کے سوال پہ احمد نے شانے اچکائے۔ زمر جلدی سے بولی، میں سعدی کی چیزیں دوبارہ دیکھوں گی، مل جائے گا۔ ذرا رکی، لیکن اگر جج کے طاقتور مجرم دوست ہیں تو اس نے فارس کو رہا کرنے کی بجائے ان دوستوں سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ مسز زمر، آپ وہ ویڈیو دیکھیں گی تو جان لیں گی کہ کوئی بھی اپنے ساتھی مجرموں کو ایسی چیز کی ہوا نہیں لگنے دے سکتا۔ وہ اس کی مدد کرتے، لیکن پھر اس کی کمزوری کے ذریعے اس کو غلام بنا لیتے۔ غازی کو رہا کرنا زیادہ آسان تھا، تو OCP صاحب نے خودکشی کیوں کی تھی؟ حنین انہی گیلی شاکی نظروں سے احمد کو دیکھ کر بولی تو احمد نے اسے دیکھا، پھر فارس کو، پھر شانے اچکائے۔ اس ویڈیو اور سعدی کے مطابق OCP صاحب کو قتل کیا گیا تھا۔ ان دونوں کا آپس میں لین دین کا کوئی تنازع تھا۔ سعدی نے آپ کو وہ خود یہ بتایا؟ حنین کی آواز غصے سے بلند ہوئی۔ احمد نے سنبھل کر جی میں سر ہلایا۔ حنین نے گلے بھری نظر زمر پہ ڈالی، احمد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ ان کو کیوں بتایا؟ میں بہن تھی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایک دم سے سچویشن آکورڈ ہو گئی تھی۔ فارس احمد کو اشارہ کرتا اٹھ گیا۔ وہ دونوں چلے گئے تو حنین نے آنسو ہاتھ کی پشت سے رگڑے۔ بھائی کو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں سمجھتی میں نے ان کی جان لی ہے۔